کہنے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا امن کا کوئی درس نہیں دیتا اسلام. میں کدھر بھی نہیں پڑھا ساری کتابوں کی. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. جدو مرحب آیا نا میدان خیبر اینج پہلوانا دی طرح آیا کہنے لگا دن کل قد علمت خیبر انی مرحبو, دنیا جان دی میں مرحبا. اج دا مسلمان چاہتا ہے بھائی مولا علی نو کہنا چاہیے سی اسی شریف لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہوندے ہیں, تو بھاویں انج کر اسی فقیر لوگ ہیں. جو نے انج کیتا نا تے مولا علی بھی پھر انج کیتا. ہاں مولا علی بھی پھر انج کر کے دے مقابلے چاہے. فرمایا تینوں دنیا جان دی مرابے تے ان الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. یہ اسلام درد دے. او بوز دلو جے اسلام دی ترجمانی نہیں کر سکتے تو انہوں کیا کہ وہ اسلام دی گلاں کرو. اسلام دی گل کرن مولا علی کر میں جائے. پورے ملک میں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا کتنے امن درس دیتا ہے, مجھے بتاؤ امن کا درس دیتا ہے. اے تے میدان حدیبیہ وچ رسول اللہ نے فرمایا سی محمد رسول اللہ لکھا ہوا حضور نے خود اپنے دستے اقدس نہ مٹایا. حضرت اسید بن عزیر آ گئے, حضرت عباد بن بشر آ گئے مولا علی نو. جب حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, تینا دعا کہ مولا علی دا ہاتھ نپ لیا. فرمایا اے نہ ہوے تسی, انہاں کہا میں کتے مٹانا ہے. انہاں کہا انہاں کہہ دے وہ محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے گا ورنہ تلوار حاضر ہے. پر ہٹ کے بیٹھے. اسلام یہ درس دیتا ہے. یہ تو حضور نے خود پکڑ کے اپنا نام مبارک حضور نے مٹایا, ورنہ صحابہ نے کہا سی بھائی جاؤ جو کرنا ہے کرنا ہے, ایتھے محمد رسول اللہ ہی رہنا ہے. حضور نے پکڑ. اسلام یہ درس دیتا ہے. ہر بندہ اٹھ کے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. پھر ایویں صحابہ دیاں گردناں کٹیاں گئیاں جی امن کا درس دیندا ہے. پھر رسول اللہ نو لوگ انج پتھر مار دیتے, امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے ایویں لوگاں کٹ دیتے. گل کرو کہ کرنے والی اسلام امن کا درس دیتا ہے. کفر ننگا نچے تسی اسلام امن کا درس دیتا ہے. پورے ملک وچ یہی جناب امن کا درس ہی تے تسی دتا ہے کہ مسیتاں دے سپیکر اتر گئے. تسی غیرت دا درس دیتا ہوندا تے مسیتاں دے سپیکر نہیں سن اترنے. تسی کہنا چاہو مولویاں دی تقریر تے پابندی لاؤ, اللہ اکبر پر ہم پابندی برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں خیر ہے, ملک کا قانون جو بن گیا ہے. اترنے چاہیے سن سینمے دے باہر عورتاں دیاں تصویراں, او تے نہ اتریاں. ایک وقت آئے گا, مورخ لکھے گا, ایک وقت سی مولویاں تے پیراں اسلام دا جھنڈا نہیں اٹھایا. یہ لکھے گا, لکھا جائے گا. یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب مولوی خادم دی پگڑی نہیں اترنی چاہیے. ہاں جی امیر حمزہ تے جگر تے کلیجہ کٹ لینا چاہیے. اساں کی کیتا ہے دین واسطے؟ گل سنو تے میں درس جڑا نا اے میں جڑی آیت پڑھی دا معنی ہی اے وے جے مولوی یہ سمجھے حبا الیکم میں ساری چیزاں اللہ نے بیان کیتیاں. جے کوئی سمجھدا ہے میرا پڑھانا ناموس رسالت تو اگے ہے, میرا مدرسہ بند نہ ہو جائے, میں حضور دی گل کیتی او سمجھ لوے فتربصوا, انتظار کرے اللہ دے عذاب دا. کیڑا مدرسہ پڑھاندا ہے, کیڑیاں حدیثاں پڑھاندا ہے جے حضور دی عزت تے گل نہیں کر سکیا. او کیڑا حافظ ہے؟ قاری تے بڑے سب تو اس امت دے قاری حضرت سالم, حضور نے جنہاں دا قرآن سن کے کیسی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت وچ جو قرآن قاری پیدا کیتا ہے. جنگ یمامہ وچ او بھی چلے گئے, خالی تے ہاتھ رکھ کے تلاوت کرنا ہو رہے, جنگ یمامہ وچ کھڈا کھٹ کے حضور دی ختم نبوت دی خاطر گردن کٹانا ہو رہے. سارے بولو, سارے بولو. علماء اہل سنت نہیں, حضور کا نعرہ لگاؤ, لبیک یا رسول اللہ کہو. ہاں تسی بھائی سارے حضور دے نعرے تے بولنا ہے, سمجھ آئی نہیں؟ جے نہیں بولنا تو میں ویسی تقریر کرن دا کوئی نہیں کہہ لیا. ایویں مطلب بندہ وچوں ہرکیا ہوئے تے حضور دے نام تقریر سن رہے ہوئے جی ہتھکڑی نہ لگ جائے. مولوی صاحب جسم بڑا قیمتی ہے, ہتھکڑی نہ لگ جائے کدھر مولانا صاحب نے, ہتھکڑی نہ لگ جائے. اقبال کہندا بتا شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں, در ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. بیٹھو حضور مسجداں دے سپیکر اتر گئے, اسی بیٹھے ہو جی, کیونکہ مولانا صاحب کو ادھر ہتھکڑی لگ گئی تو پھر بڑی پریشانی ہو جانی. مولانا صاحب دی جسم بڑا قیمتی ہے, اتنے ہتھکڑی لگ گئی تو پھر کی ہونا ہے, قیامت آ جانی. کوئی نہیں قیامت آنی.
اسلام دی ترجمانی جنہ کیتی انہاں پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی حضور دی تازہ تازہ نعتاں لکھیاں پڑھیاں نہیں، تازہ تازہ انہاں نعتاں پھندے پھانسی دے ویکھ کے لکھیاں. اج اسی جناب گھر بیٹھ کے دین دا کم ہو جانا. تساں بھی اپنے بچے نو بچاؤ اس کیونکہ تہاڈے بچے بڑے قیمتی نے اسلام نال. دو ہی گلاں رکھدیاں سن، یا تہاڈے بچے بچنے سن یا اسلام بچنا سی. تسی اپنے بچے نو بچا لیا، اسلام تو کوئی نہ بچے. میں مولانا نو خراج تحسین پیش کرنا کہ بھئی نا اے جڑا نا جلسہ سجایا 4 بچے نو حافظ بنایا، یہ 4 بچے نہیں، یہ 4 لاکھ بچے. جنا ایک ہی کافی ہوندا. ہاں جی، جنا ایک ہی کافی ہوندا. خالد بن ولید نو جنگ یرموک وچ اے مینوں کٹ کے دینا ذرا، اے دوسرے نمبر ہے. او یار تھلے دوسرے نمبر والی کیڑی بندی اے بندی اے دے وچ لکھیا ہے حافظ نے بھئی جنگ یرموک وچ خالد بن ولید صحابہ صرف 30 تو 35 ہزار سن، انہاں دی تعداد لکھاں سی. اتنے جناب 100 بدری صحابی بھی چلے گئے، نابینا صحابی بھی چلے گئے، ہاتھ کٹے ہوئے حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے، اشرا مبشرہ بھی چلے گئے. اتنے کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے تسی باہر جاؤ. مولوی خادم چونکہ استاد العلماء بن گیا، انہوں ناموس رسالت تے گل کرنا، اپنی پگڑی دا خیال رکھنا پینا ہے بھئی دی پگڑی نہ کھل جائے، کیونکہ استاد جو بن گئے. اساں کی دین دی گل کر رہے ہیں. اے دے وچ گل بند انج ہوے، جرجا نامی انہاں دا سپہ سالار آیا، انہیں مبازرت کی تھی، انہیں کہا ہے جی کوئی مقابلے چ. خالد بن ولید آئے. جدوں گھوڑے آمنے سامنے آئے نا، تسی چپ کر کے بیٹھو، تہاڈی گل تانوں سمجھ نہیں آ رہی میری، تسی توجہ نال میری چپ کر کے توجہ نال گل سنو. خالد بن ولید جدوں مقابلے چ آئے نا، انہیں خالد بن ولید نو کیا میں سنیا بھئی آزاد بندہ جھوٹ نہیں بولدا. انہیں کہا ہاں نہیں بولدا. دوسرا انہیں کیا میں سنیا بھئی کریم بندہ کسی نہ دھوکہ نہیں کردا. آپ نے فرمایا گل ٹھیک ہے. انہیں کہا میں تسی آزاد بھی ہو تو میں سنیا کریم بھی ہو، اے نہ ہوئے میں تہاڈے نال گل کراں تسی مینوں تلوار مار دیو. میری گل سنو دا جواب دیو. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھدا، تہاڈے نبی تے اللہ نے تلوار آسمان تو نازل کی تھی، او تلوار پھر تیرے نبی نے تینوں دے دیتی، سچی گل کریں. خالد بن ولید فرمایا نہیں، آسمان تو اللہ نے کوئی تلوار نازل نہیں کی تھی. انہیں کہا پھر کمال والی گل ہے، تیرے ہاتھ جڑی تلوار ہے تو کلا لے کے لکھاں وڑ جانا، ساڈے ڈھیر لا دینا، ہے کوئی گل؟ جی آسمان تو یہ نہیں آئی تو پھر یہ مطلب کیا ہویا؟ خالد بن ولید نے فرمایا کہ گل انج نہیں، گل انج کہ مینوں رسول اللہ نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ. آسمان تو تلوار تے نہیں آئی لیکن میرے نبی دی زبان چ لفظ نکلے تے تاں میری تلوار چ پاور ہے. وہ کہنے لگا اچھا تہاڈا مقصد کیویں تھے، کیوں آئے ہو؟ آپ نے نہیں فرمایا آپ شریف لوگ ہوتے ہیں، اسلام امن سے پھیلا ہے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، اس واسطے آیا اور کیوں آیا؟ کلمہ پڑھو. انہیں کہا جی کلمہ نہ پڑھیے تو پھر؟ فرمایا پھر جزیہ دیو، ٹیکس دے کے ساڑی رعایت وچ رہو ذلیل ہو کے. انہیں کہا جی اے بھی نہ کریے تو پھر؟ فرمایا پھر تلوار حاضر ہے. کیوں جی ہے اسلام تو ہے. خالد بن ولید فرمایا اسلام تو ہے. انہیں کیا یار میں گل کرنا چاہنا تواڈے نال. خالد بن ولید نو کہن لگا نہ گھنٹے دیاں تقریراں، ایک جملے نال بندے دی تقدیر بدل گئی. وہ کہنے لگا اچھا میں کلمہ پڑھ لواں تو پھر میرا اسلام وچ مقام کیویں؟ خالد بن ولید فرمایا پھر تو تے میں برابر ہاں. انہیں کہا برابری کیویں؟ تسی کدوں دا کلمہ پڑھیا تے میں اج پڑھنا برابری؟ خالد بن ولید ایک جملے نال اونوں ڈا دیتا. فرمایا یار اسی جدوں کلمہ پڑھیا اسا رسول اللہ نو ویکھ کے پڑھیا، اساں حضور دے ہزاراں معجزات ویکھے، اساں حضور نو چلدیاں پھردیاں ویکھیا، تو بن دیکھے پڑھنا ہے، تو میرے برابر ہو جانا ہے. انہیں کہا جی پھر کلمہ پڑھاؤ. خالد بن ولید انہوں خیمے لے گئے، غسل کرا کلمہ پڑھایا. فرمایا میرے پیچھے کھڑو نے 2 رکعت نفل پڑھائے. وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا بس اتنا ہی کام سی. باہر آ کے آندھا ہی شہید ہو گئے. رومی سپہ سالار شہید ہو گئے. ایتھے 2 گھنٹے تقریراں
اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا اسلام یہ ہے جو خالد بن ولید کے ایک جملے نے سپہ سالار کی تقدیر بدل دی. کوئی سمجھ آئی گل؟ اے اسلام درس دینا ہے. حضور دے بارے لوگ گلاں کرن تے اسلام امن کا درس دیتا ہے. ممتاز قادری اندر بیٹھے ہوئے اسلام امن کا درس دیتا ہے. ناموس رسالت تے گل ہی کوئی نہیں. حضور دی عزت تے بات کرو جڑی پوری دنیا میں مسئلہ چل رہا. ہاں جی حضور دی عزت تے گل کرو, لوگوں نوں دسو رسول اللہ دے ناموس دا مسئلہ کیا ہے. باقی ہے جڑے بچے فارغ ہوئے انہاں واسطے میں گل کر کے تا یہ نہ سمجھن جی تے آپ بچیاں دا جڑا ہو ختم قرآن ہویا ہے حافظ بنے. اوے حافظو اے یاد رکھنا جے اے بی سی ٹکر دیندا تے الف با تا بھی ٹکر ضرور دے گی. اقبال کہندا ہے علم حق را در کفا انداختی بار نانے نقد دین در باختی. اقبال کہندا قرآن حدیث تو کنڈ پیچھے رکھ دیتا ہوں اے بی سی پڑھدا رہو ساری زندگی ٹکر واسطے. حفظ قرآن عظیم آئین توست حرف حق را فاش گفتن دین توست. اقبال کہندا ہے تیرا کم سی قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا کہ اے کتاب ہے ساڈے نبی تے نازل ہوئی, نکلو ہے باہر تسی. کہندا لیکن تینوں کی پتہ. آج جناب مسجدوں میں مولانا صاحب یہ بات نہیں کرنی تو یہ بات نہیں کرنی. میں آکھا تو کون ہوندا ہے سانو دسنے والا؟ سانو رسول اللہ فرما گئے ایسا کیڑی گل کرنی کیڑی نہیں کرنی. منہ دھوڑ دا پتہ نہیں تو سانو دین دسنا ہے جی. مولانا صاحب آپ نے فرقہ واریت پر کوئی بات نہیں ہے. حضور دی شان بیان کرنی فرقہ واریت ہے, صدیق اکبر دی گل کرنی فرقہ واریت ہے, عثمان غنی دی گل کرنی فرقہ واریت ہے. ایتھے گلاں کرنے جی نبی اپنی بیٹی کو کہہ کر کے عمل کر کے آنا. میں آکھا دس ہوئے رسول اللہ بدر تشریف لے گئے, حضرت عثمان غنی نو مدینہ پاک چھڑ گئے تے فرمایا عثمان میری بیٹی حضرت رقیہ دی خدمت کرو. تم کہنا نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. عثمان غنی مدینے میں بیٹھے رہے, بدریوں میں شمار کیسے ہو گئے؟ کیسے شمار ہو گئے بدریوں میں؟ جب وہ مدینہ پاک بیٹھے رہے اور بدریوں میں کیسے شمار ہو گئے؟ بدریوں میں شمار ہوئے کہ نہیں؟ میں نے کہا حضور کی شان تو وراء الورا ہے, حضور کی بیٹی کی کوئی خدمت کرے تو وہ بھی بدریوں میں شمار ہو جاتا. گل کوئی سمجھ آئی؟ حضور دے نال پیار کرنا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت آبرو تے گل کرنی. صحابہ دے بارے کوئی گل کرے پھر اچ بیٹھے رہی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دے بارے اگر کوئی گل کرے اس وقت کوئی عالم اپنے علم دا اظہار نہ کرے. حضور نے فرمایا نہ اللہ دے فرض قبول کرے گا نہ دے نفل قبول کرے گا. اتحاد بین المسلمین محرم میں مولوی جا کر کہتے ہم تو ایک ہی ہیں, تو میں ایک ہو تو پھر باہر آ کے جھگڑا کیے ہوئے. صرف پولیس والے دے سامنے جا کے تسی صحابہ دے بارے جا کے اپنی مکروہ جڑا اپنا کر کے آ جاندے ہو. انہوں نے کہا جی ہم ایک کیسے ہیں جو ابو بکر کے بارے میں بات کرے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, جو عثمان کے بارے میں بات کرے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, جو عمر کے بارے میں بات کرے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. باتیں وہاں ایک پولیس والے کے سامنے اپنا عقیدہ بیچ کر آ جاتے ہو. اتحاد بین المسلمین. میں نے کہا جو صحابہ کے بارے میں جو کہے ابو بکر نے خلافت کو غصب کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں, اور جو امام حسین کے بارے میں کہے کہ وہ باغی تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہمارے اندر کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے. سب سے پہلے میں حاضر ہوں. اگر کوئی پاکان ہم تو ممتاز قادری کے خلاف کوئی بات کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو حضور ہم تو ممتاز قادری کے بارے میں برداشت نہیں کرتے تو صحابہ کے بارے میں کیسے برداشت کر لیں؟ آپ اپنے کوئی حالات کو بدلیں, خیالات کو بدلیں. سدا اتنے رہنا نہیں نہ اتنے کوئی بات ہے, سدا اتنے کوئی نہیں رہنا. سی تے بندہ مرے تے چج نال تے مرے کا مسئلہ. وہ منا وچ انجی مر گئے دسو جا کے, وہ منا وچ انج بگدڑ وچ مر گئے. میں آکھیا جڑا حضور دی عزت تے پیرا نہ دے کدی منا وچ جائے گا کدی کنج جائے گا, پھر بہتر نہیں سی حضور دے نام تے گل کر دے. جنہاں حضور دے نام تے دتیاں جاواں غازی علم الدین, وہ تے حافظ تے قاری بھی کوئی نہیں سی نہ مولوی سی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وہ تے پیر کیوں چومے, سید ہو کے پیر کیوں چومے؟ دسیا قیامت تک جڑا حضور دی عزت تے پیرا دے بھاویں سید ہوے تے ترکھان دے پتر دی پیر چوم لیندا.
ਲਓ ਜੀ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। حضرت عمر کے زمانے ایک بندہ سی اور روزانہ آ کے حضرت عمر نو کہندا سی مینوں روٹی چاہیے، اج میرے گھر دانے مک گئے، اج مرچاں مک گئی۔ ایک دن حضرت عمر نے فرمایا جا اذهب فتعلم کتاب اللہ، فرمایا جاؤ جا کے اللہ دی کتاب سیکھ، یعنی قرآن پڑھیا کر، جا کے قرآن پڑھیا کر۔ کافی عرصہ گزر گیا اور دوبارہ حضرت عمر کے دروازے تے وہ بندہ نہیں آیا۔ عرصے بعد حضرت عمر نو سر راہ مل گیا وہ بندہ۔ آپ نے فرمایا یار تو ناراض ہی ہو گیا، میں تو تینوں ویسے کیسی منگنا نہیں تھی، تو کدی بھی نہیں آیا۔ اس بندے نے حضرت عمر نو جواب کی دیتا، فرمایا انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، فرمایا جس قرآن دی طرف تسی مینوں بھیجیا سی اس قرآن نے مینوں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیتا۔ تو قرآن پڑھن تو بعد بھی بندہ کہے میں کچھ نہیں پڑھیا، میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سکول میں داخل کرانا ہے، تو دس تو قرآن کی قدر کی تھی۔ مینوں میرے والدین نے بنایا حافظ تے قاری تے مولوی، ہن میں اپنے پتر نو اگے انگلش میڈیم میں داخل کراواں تے دو گلاں میں جو ایک گل ضرور ہے، یا تو میرے ماں باپ نے میرے نال دا لایا یا میں اپنے ماں پتر نال دا لائی بیٹھا، دو ہی گلاں۔ یہ دو گلاں میں جو ایک گل ضرور ہے کہ میرے ماں باپ نو چاہیے سی کہ میں دوسری تعلیم پڑھا دے، انہوں میرے نال دا لایا، میں اس واسطے اپنے پتر نو، یا میرے ماں باپ نے صحیح فیصلہ کیتا تے میں اگو اپنی اولاد نال دا لا رہے۔ اپنے آپ نو بدلو، کوئی نہیں مقصد ہے جڑا اسی مطلب بیٹھے ہیں بس ٹھیک ہے جناب کھا چھڈیا تے اے جی لنگر والے اعلان ہویا جی لنگر کھانا کوئی مقصد ہے؟ اے 5 تاریخ ممتاز قادری دی نکل آئی، انہاں بھاویں اسی دن ہی فیصلہ سنا دینا، انہاں دی جرت کیویں وہ فیصلہ سنان گے؟ اس واسطے وہ سنان گے کہ اسی کیا نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، جے انہاں نو اسی دین انہاں پڑھیا ہوندا یا اوتے دین ہوندا تے سانو ممتاز قادری دی حمایت واسطے کوئی گل کرنی، وہ تے خود ہی کہندے کہ جناب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ ممتاز قادری مجرم نہیں ہے، جائے اپنا کام کرے۔ ہم نے تو ممتاز قادری کے لیے دعا بھی نہیں مانگی، یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اپنے آپ کو بدلو، حضور دی جڑی نا شریعت وال اپنے آپ کو لیاؤ۔ ایتھے 6 ستمبر نو جنہاں قربانیاں دتیاں پاکستان واسطے انہاں دا یوم منایا جاندا تے 7 ستمبر نو ختم نبوت دا مسئلہ حل ہویا، وہ کیوں نہیں منایا جاندا؟ ایسی گل ہی کد نہ کیتی بھئی 10,053 جڑے شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر، مولانا عبدالستار خان نیازی، انہاں دا یوم سرکاری سطح تے کیوں نہیں منایا جاندا جڑا بابا پھانسی تک گیا؟ مولانا نورانی دی پگڑی اگلے پھاڑ دیتی سی اس خاطر، مولانا نورانی دی پگڑی ایئرپورٹ تے انہاں پھاڑ دیتی۔ سید خلیل احمد قادری پھانسی دے پھندے تک گئے، انہاں دا یوم کیوں نہیں منایا جاندا؟ اس نو بھی چھڑ دیو، غازی علم الدین دا یوم کیوں نہیں منایا جاندا؟ اس لیے کہ اس نے کام حضور کی عزت پر کیا ہے، وہ اس نے تو کام ہی کوئی نہیں نہ کیا۔ حضور کی ناموس اور عزت پر اس وقت جو ایک نہیں ارباں گستاخیاں کیتیاں کافراں نے اس وقت حضور دیاں، ایک نہیں دو نہیں ارباں گستاخیاں انٹرنیٹ تے وہ کر رہے ہیں رسول اللہ دیاں، او دا جواب کنے دینا ہے؟ انہاں نو قابو کنے کرنا ہے؟ کیا ہمارے امن کے طرز سے وہ قابو ہو جائیں گے کافر؟ وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے اندر امام نے لکھا 581 ہجری برنس جو عیسائیوں کا حکمران تھا، مسلمانوں کا قافلہ مصر سے شام جا رہا تھا، وہ سپہ سالار تھا برنس، اس نے قافلے کو لوٹا، لوٹنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے قافلے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کے قافلے میں چیخ پکار اٹھی تو برنس کہنے لگا صاحب کرک کا حکمران تھا، وہ کہنے لگا اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم، کتھے ہوئے تہاڈا نبی؟ اپنے نبی نو بلاؤ تہاڈی مدد کرے۔ اے انہیں گل کر دیتی 581 ہجری۔
اس دوران صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گیا تے بہت ڈاڈا بیمار ہو گیا، زندگی دی امید مک گئی، لوگ جشن منانے شروع کر دیتے، منافقین، حاسدین، مشرکین، صلیبیاں، انہاں کہا لو جی اے تے گیا، ساڈی جان چھٹی۔ امام نے لکھیا صلاح الدین ایوبی 3 منتا منیاں، انہوں نے کہا یا اللہ مینوں صحت دے دے، آئندہ میں ساری زندگی تیرے نبی دے دین دا کم کراں گا، اور کام کو نہیں کروں، مینوں فتح دے دے، میں سارے وسائل جھونک دیاں گا، بیت المقدس فتح کراں گا۔ تیسری جیڑی انہیں منت منی نا، انہیں کہا اللہ یقتلن بیدہ البرنس صاحب القرق لأنہ نکس العادہ وتنکس الرسول۔ انہیں کہا یا اللہ تیسری میری منت اے وے کہ لیقتلن، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، ضرور بے ضرور میں اپنے ہاتھ سے برنس کو قتل کروں گا، اس لیے کہ اس نے ایک تو وعدہ توڑا، دوسرا تیرے نبی کی اس نے توہین کی ہے۔ لو جی گستاخی رسول سے بیزاری کا اعلان ہے یا قتل کرنے کا اعلان ہے؟ قتل کرنے کا۔ لیقتلن یہ نہیں تو پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ آگے پڑھو میرے کو، قتل ہے، یقتلو کا معنی قتل کرنا ہوتا ہے، بیزاری نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں مسجد بنا دیاں گا، مسجد تے بیت المقدس آزاد کروا رہے سی، یہ منت انہیں علیحدہ منی۔ بیت المقدس تے میرے آقا نے 17 مہینے وہ منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، وہ قبلہ اول ہے، وہ دی آزادی دی علیحدہ منت منی۔ انہیں کہا یا اللہ مینوں صحت دیویں، میں تیرے حبیب دے دشمن کو اپنے ہاتھ نال بدلہ لینا۔ اے امام نے لکھیا 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں، 2 سال ستا کوئی نہیں۔ تو تے میں جناب بس ٹھیک ہے جی ہن اسی کی کر سکنے ہیں؟ میں کہ اے کر سکنے ہیں جڑا صلاح الدین ایوبی کیتا ہے۔ ہن جڑے ووٹ لین آنے انہاں کول پوچھو تے صحیح یار حضور دی عزت واسطے تو کی کام کیتا ہے؟ اے تے گل ہو جانی سیاسی جڑی میں کر رہا۔ تساں کدی پوچھیا کسی کولوں کہ یار رسول اللہ دی توہین ہوئی تے تساں کی کیتا ہے اسمبلی وچ بیٹھ کے؟ خالی کلمہ پڑھن نہ گل مک جانی۔ صحابہ سب کچھ دے کے بھی رب نے فرمایا سی لا ترفعوا اصواتکم، پتر بھی دیتے، باپ بھی دیتے، گردنیں بھی دیتیاں، جگر کلیجے سب کچھ دیتا، فرمایا خیال کرنا میرے حبیب دی آواز تو آواز اچھی نہ ہوئے۔ تو 150 باری درود شریف پڑھ کے سمجھنا کہ میں نے رسول اللہ دا حق ادا کر دیتا؟ تو ایک حج عمرہ کرن نال تو کی سمجھنا کہ میں رسول اللہ دا حق ادا کر دیتا ہے؟ اے مسلمانوں دا رواج ہے، حضور دی عزت تے گل کرو۔ میں تھوڑا جے مینوں اے دینا، میں ذرا یہ بھی سنا دینا، اے بیچارے پریشان نہ ہون، اے دینا تھلے والے، ایتھے ذرا یہ بھی سنو تاکہ تمہیں پریشانی کوئی نہ ہوئے۔ امام نے لکھا، امام تقی الدین یا تقی الدین، ہاں جی درس ہمیں کیڑے کیڑے پڑھتے ہوئے طالب علم، ہاں جی، اور تقی الدین میں کون پڑھتا پیا؟ تسی پڑھیا درس نظام؟ اچھا میں آ کے پڑھیا، نہیں تو میں تہاڈے کو پوچھنا سی بھئی تقی الدین یا تقی الدین؟ امام تقی الدین سبکی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک لفظ بولیا میں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اینا لکھیا ہے آپ نے فرمایا کہ وَتَعْزِيرُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ وَنُصْرَتِ وَإِعَانَتِهِ، فرمایا حضور کی لِتُعَزِّرُوا کا معنی یہ ہے کہ حضور کی عزت، حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں بندہ حد کر دے وے، مبالغہ کرے۔ اور وَعَادَةُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ الْمُبَالَغَةِ، میں صحابہ دی بھی یہی عادت سی کہ حضور دی عزت تعظیم کرنے حد درجے دا مبالغہ کر دے۔ اگلی جڑی گل امام تقی الدین سبکی فرماندے وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا، اگر میں صحابہ دے واقعات بیان کراں مَاوَرِدَانُمْ فِي ذَلِكَ لَطَالَ، کہ گل لمبی ہو جائے گی، وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ، گل ایتھے آ کے مکڑی۔ آپ فرماندے ہیں صحابہ حد کر دیتی حضور دے تعظیم کرنے، پیشاب پی گئے اور کی کرنے۔ ایتھے مولوی اٹھ کے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے، صحابہ پیشاب پی گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کیا حضور میں تھوڑا پیشاب کھا جانا سی، مینوں ملیا نہیں ہے۔
پیو دی گردن لا دیتی حضرت ابو عبیدہ بن جراح. انس بن نضر منت منی غزوہ بدر تو پیچھے رہ گیا, یا اللہ جی آئندہ تو میں نے موقع دیتا تے تو ہی ویکھے گا میں تیرے راہ وچ کیویں لڑنا. حضرت ابو دجانہ حضور تے این جھکے ہوئے سن, این کر کے ایتے تے خالی گل کرنا بھی ڈر لگ رہا ہوندا بھئی کدھر میرے تو تیر نہ آ جائے. این جھکے ہوئے سن تے چاروں طرفوں تیر آ رہے سن حضرت ابو دجانہ دے اوتے, لیکن فلم یتحرک, ابو دجانہ حرکت بھی نہ کی تھی. آخر انسان ہے, چاروں طرف تیر لگ رہے سن, صحابہ کہنے حرکت بھی نہ کی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں میرے ابا جی جدوں بھی میدان احد کا ذکر کرتے سن تے کہندے سن احد والا دن تے طلحہ لے گیا, اینج ہاتھ شل ہو گیا رسول اللہ نو بچاندیاں بچاندیاں, 70 زخم علیحدہ لگ گئے, سر بھی پھٹ گیا تے بے ہوش ہو کے گر گئے. میرے آقا و مولا نے حضرت صدیق اکبر نو فرمایا صدیق جاؤ جا کے انہاں نو پانی چھڑکو. ہوش آیا اس واسطے صدیق اکبر جدوں بھی ذکر کرتے سن میدان احد تے کہندے سن احد والا دن تے طلحہ لے گیا. اس واسطے کہندے سن جدوں صدیق اکبر منہ تے پانی چھڑکیا تے ہوش آئی تے ایکو سوال کیتا ما فعل رسول اللہ, دسو حضور دا کی حال ہے. ایتھے اور گل ہی کوئی نہیں, ایتھے پتر بچانے, پتراں دا مستقبل بنانا ہے. اسلام دا کی ہو رہا, اسلام دا کوئی پتہ نہیں. کوٹھی وال جی بنانی, وہ لیٹرین تے 5 لاکھ روپیہ لانا ہے تے مسجد دی باویں ٹوٹی ٹوٹی ہوے. گلاں لوگ بڑیاں اسلام دیاں کردے, اسلام اینج بچنا. شادی حال سونے سونے بناؤ, جتھے سنت ادا ہونی تے جتھے فرض ادا ہونا ہے وہ مسجد جن مرضی ہوتے توبہ تو لا دو, کوئی مسئلہ نہیں. ادھر کیڑا مسئلہ ہونا, کیوں جی مغل حال بناؤ تے مسجداں وہ مغل والی مسجد نہیں بنانی جو جی شاہی مسجد ہے وزیر خان مسجد ہے. لاہور کوئی بنی ہوئی جی مسجد بعد کسی نے بنانی مسجد ہے جی. اے کونے میں بڑے بڑے پلازے بننے نے, کونے نکا جا کمرہ جی یہ جائے نماز ہے. تو میں کہا مسجد کدھر گئی, روڈ ہوتے تو مسجد بنن بھی ہوں نہیں دیندے. کیوں جی اس میں روڈ میں خراب ہوتا ہے, پھر روڈ کے میٹرو بناؤ پورے لاہور وچ. تو میں کہا اورنگزیب عالمگیر تے میٹرو کوئی نہیں بنائی, عالمگیری مسجد بنائی. تساں جڑیاں مسجد سن وہ بھی گرا کے رکھ دیتی ہیں. کیوں جی یہ روڈ میں آ رہی تھی. داتا صاحب دے اتو میٹرو بس چلا دو ٹان ٹان کر دیا, کیونکہ داتا صاحب دا حق ہی کوئی نہیں. داتا صاحب تے لاہور آئے سن جی کام کرن تے آئے کوئی نہیں. ہن بس جڑا اتنے بہنا مسلمانوں دا بڑا ضروری, جتیاں سمیت تاکہ داتا صاحب تھلے اور میٹرو بس اتنے سنیا کچھ نہیں کیتا. ہاں میں اتنے گل دوسری طرف چلی جانی. اسی کیا یار کھڑی ہوئی ہے, کہندے تانوں جلے ہوئے ہو سڑکاں نہیں بننی چاہیے. میں کہا بننی تے چاہیے, داتا صاحب دے اتنے نہیں بننی چاہیے. ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہویا جس نال گل کی انہوں نے کہا کوئی کام ہے جی تھی کرن لگے, اے کوئی گل ہے. میں آخیا یار رخ موڑن یا تھلو بنا انٹر پاس جو ہر جگہ بنا دیں. داتا صاحب دے اتوں کیویں بس گزرے, داتا صاحب دے جدو ٹانٹاں گزرتی ہونی تے داتا صاحب کہندے نے واہ مکھانے کھان والے, تسی میری عزت دی حفاظت بھی نہ کرا سکتے. وہ داتا صاحب تے اٹھ کے قبر چوں باہر نہیں سی نہ آنا, وہ تو ساری ڈیوٹی سی جڑے ساری زندگی داتا صاحب دے لنگر کھاندے. جس نال گل کرو حضور دی عزت اور ناموس ہوتے گل کوئی نہیں جی, بس اے گل نہیں ہونی چاہیے, اے گل نہیں ہونی چاہیے. حضرت صرف بتیاں بجھن دی سزا, گستاخ رسول سلمان تاثیر دیاں صرف بتیاں بجھیاں, صرف بتیاں بجھیاں اور کچھ نہیں ہویا. کسی بندے نو خراش بھی نہ آئی تے انہاں منڈیاں نو 5-5 سال دی سزا ہوئی کہ بھائی تسی گستاخ دیاں بتیاں. تسی کی سمجھدے ہو پاکستان وچ تسی ناموس اے جو کچھ گھمن گھیر لایا جا رہا پتہ ہی نہیں تانوں آن والے وقت وچ ہونا کیویں. تہاڈی تے اندروں مسیتاں وچ اگلے کتاباں چک کے لے جانیاں. یہ فرقہ واریت والی کتاب ہے. جے ظلم دے خلاف انجی ستے رہے تے آن والے وقت وچ تانوں بولن بھی مسیت وچ کسے نہیں دینا. انہاں کہنا ہے بس مولانا آپ اذان دے دیں, اذان ویسے بھی 3 طرفوں بند ہو گئی, ایک طرف ہی اذان ہوندی, وہ ایک طرفوں بھی اگلے بند کرا دینی. ظاہر ہے جس وقت آپ کو اذان کے اللہ اکبر کی ضرورت نہیں ہے تو آئندہ اسلام کی بات کون کرے گا. کئی لوگ زیر زمین چلے گئے جی, حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا جی حالات تو کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. اے دینی مدارس انہاں دے وچ حافظ بناؤ تے حافظ بنان تو بعد درس نظامی پڑھاؤ. بس درس نظامی پڑھاؤ. جدید تعلیم جڑے پڑھ رہے ہیں انہوں نے پڑھن دیو, انہاں نو کٹر مولوی بناؤ. ہاں جی الحمدللہ دی بندے نو ترکیب نہ آندی ہوئے الحمدللہ رب العالمین تے بندہ کہے میں مولوی ہوں. ہاں جی
سمع یسمع دی بندے نو حمد یحمد حمدن دی بندے نو صرف صغیر نہ دی ہوے. ہن میرے بارے بھی مولانا اعلان کر رہے سن کی نا سی انہاں دا نقیب محفل کہ مفتی جی. میں مفتی شفتی کوئی نہیں. ہاں جی بالکل میں کوئی مفتی نہیں. میں کدی فتویٰ نہیں دیتا. میرے بھاویں شاگرد مفتی ہیں, میں کدی فتویٰ نہیں دیتا لکھ کے. ویسے کوئی زبانی پوچھنا آوے تے میں پاکستان انہاں ہزاراں مفتیاں نو جاننا جنہاں نو مفتی سیگا بھی نہیں آندی. اساں دین نال مذاق پڑھائی. ہر بندہ اٹھ کے مفتی جی علامہ صاحب تے مفتی صاحب. میں کہا مفتی ہونے میں کوئی گل نہیں کرنے والی. ہر کوئی بندہ ایم بی بی ایس نہیں کیتے تو ان کو بندہ لکھ سکتا ہے جی ایم بی بی ایس ہے. ایک دین دا مسئلہ ہی ایسا رہا کہ علامتن, ہر بندہ علامتن. علامہ دا معنی بھی کوئی نہیں آتا. اے میں ہن ولو اس تک سینا اگر کوئی اتنے طالب علم بیٹھا کوئی درس نظامی دا بھائی ہاں جی سناؤ صرف صغیر اس تک سینا دی. بس پھر کیوں کھڑا کیتا بھی گل سمجھ آئے. اور کوئی بیٹھا جی ولو اس تک سینا دی صرف صغیر میں چاہیے کوئی نہیں. استقصا یستقسی استقصا انفا و مستقسن. میرے کو سن لو, میں تیاری کر کے نہیں آیا. سمجھ آئی نا بات. میں سنا دوں کہ اگلی کوئی اور سناؤں. استقصا یستقسی استقسان فهو مستقسن و استقصیا یستقصا استقسان فذاک مستقسن. لم یستقصی لم یستقصا لا یستقصی لا یستقصا لن یستقصی لن یستقصا لا یستقصین لا یستقصین لا یستقصین لا یستقصین. الامر من استقصی لتستقصا لیستقصی لیستقصا. والنہی نہیں نعرہ نہیں لانا ہے, نعرہ لانا کھڑی بات ہے. والنہی عنہ لا تستقصی لا تستقصا لا یستقصی لا یستقصا. الظرف من مستقصن مستقصیان مستقصیاتن. وہ گل سمجھ آئی. اے پڑھاؤ طالب علموں نو, اے مدرسے میں پڑھاؤ. بڑی مہربانی میں علماء کو درخواست کراں گا, بڑی مہربانی درس نظامی پڑھاؤ. انہوں صرف ناب پڑھاؤ. کسی نے نہیں پڑھنی اے کتاباں, پھر کسی نے نہیں پڑھنی ہیں. پھر 5-5 صفحے دے رسالے لوگاں چک کے مولوی بن جانا نے. پھر اے امہات الکتب کسی نہیں پڑھنی ہیں. اگر یہ پڑھانیاں اپنے آنے والی نسلوں نو تے پاکستان درس نظامی نو بچانا ہے تو پھر ایکو طریقہ ہے کہ انہوں درس نظامی پڑھاؤ اس طرح جس طرح ساڈے وڈے پڑھاندے سے. اے میں جڑی گردان پڑھی ہے نا, یہ پنجاب یونیورسٹی جڑے ایم اے دے پروفیسر نا, ایم اے اسلامیات ایم اے عربی دے, انہوں نے بھی نہیں آتی. بلکہ میں مصر جان لگیا تے اتنے آ گیا اسلام آباد. اسلامی نظریاتی کونسل دا چیئرمین سی اس ویلے ڈاکٹر شیر زمان. میں نو کہنے لگا لم تننی کیڑا سیگا ہے. میں انہوں جدو سیگا دسیا تو مینو کہندا ہے صرف صغیر آندی تینوں. میں کہا ہاں آندی کیوں نہیں آندی. مینو کہنے لگا سنا. میں کہا لا یلوم لومن فولائم ولیمن. کہندا بس 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 بس. انہیں میں اس واسطے چپ کرایا, انہوں اگو آپو کوئی نہیں سی آندی. میں نو کہندا آپ مصر جا سکتے ہیں, آپ مصر جا سکتے. جدو میں محکمہ اوقاف انٹرویو ہویا تو میں ایک مولوی کہندا روٹی کیڑا سیگا ہے. میں کہا واحد مؤنث حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد ہے جو افواوی اسباب نصر ینصر. حالانکہ پڑھدا تے نہیں تے عربی کوئی نہیں آندی. انہیں میرے نال کیتا مذاق تے میں بھی انہوں تو جواب دیتا. کہنے لگا آپ ٹھیک ہے, آپ محکمہ اوقاف میں مکمل ہے. کیوں جی یہ روز صحیح ہوتا. میں انہوں کولی دے وزن تے لے گیا نا جی, کل کولا کولو کولی. میں روٹ روٹا روٹو روٹی. میں انہوں لے گیا. پھر میں کہا تو ساڈا انج کیتا ہے تو پھر سن تے عربی زبان چ ہوندا نہیں, تو مذاق کیتی مذاق سن. کہندا واقعی تو آپ مولوی ہیں, آپ کو میری طرف سے اور کوئی انٹرویو نہیں ہے, آپ سلیکٹ ہو گئے میری طرف سے. اپنے آپ کو بدلو. میں ملک شام گیا تو اتنے مصر, اردن, ترکی, شام دے پورے ممالک دے طالب علم یونیورسٹی وہ مینوں کہنے لگے سانو حدیث پڑھاؤ. میں لے گیا پاکستانی منڈے, میں انہوں نے حدیث پڑھائی. ابو داؤد شریف دی پہلی حدیث باب التخلی عند الحاجت, کہ جدو بندہ پیشاب کرن جائے تو اتنا دور چلا جائے. پرانے زمانے دی گل ہے بھائی, تاکہ انہوں ویکھن والا کوئی نہ ہوئے. میں انہوں منڈے نو پوچھا, میں آکھا تخلی سیگا کیڑا ہے. انہوں نے دسدیاں کہنے لگے تخلو یون تھا. میں آکھا ادا اصل کی سی
کہنے لگے جی دا اصل سانو نہیں پتا. میں کہا اس کا اصل تھا تخلون. وہ عربی منڈیا نے میں نے نپ لیا, انہوں نے کہا آپ 1 مہینہ اور رہے, ہمیں یہ گرامر پڑھا کر جائے. گل بندہ جتھی بھی جائے کو پتہ تو لگے حضور دا غلام آیا. بندہ ایئرپورٹ تے جائے تے پینٹ پا لوے. میں کہا اقبال تو اتنے کوئی متاثر ہویا, یورپ پڑھن گیا, کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی. حضرت تشریف فرماون اوان شریف دے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد محمود آمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین اوان شریف. اقبال چونکہ انہاں دا مرید ہے, ہاں اقبال انہاں دا مرید ہے. اقبال اتنے میں جیڑا واپس آندا ہے جاندے تھو دین دے نا تے واپس آندے انگریزاں دیاں گلاں کردے. میں اقبال پوچھا, میں آکھا اقبال تو کی جا کے ویکھیا؟ کہنے لگا کمال والی بات ہے, مدت ماوے تگو دو بودام اور رازدان دانش نو بودام. اقبال کہندا ہے میں بھی بڑا سر کھپایا اتھے جا کے, باغبانا امتحانم کردان اور مہارا میں این گلستانم کردان. اقبال کہندا میں بھی اتھے گیا, میں پھر جا کے انہاں یورپیاں کو علم پڑھیا, پھر انہاں میں سند جاری کی تھی. میں کہا پھر؟ کہنے لگا گلستان لال ہزار عبرت چو گلے کاغذ سرابے نکھتے. کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا, میں ایک بھی بندے دا پتر اتھے نظر کوئی نہیں آیا. جی متاثر ہونا, میں کہ یار بغیر داڑھی والے تو متاثر نہیں ہویا, داڑھی والے تو متاثر ہو کیوں آنے؟ وہ نہیں متاثر ہویا. واپس آ کے کہنے لگا میں تو بالکل انہوں کوئی متاثر نہیں ہویا. میں کہا پھر کی کیتا؟ کہنے لگا تاز بندے این گلستان رستام آشیا بار شاخ توبہ بستام. کہنے لگا میں انہوں دیاں ساریاں سنتا لپیٹیاں تے انہوں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر؟ کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی چھوٹے جہا درخت تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا. لو جی حافظہ نال ایک اور گل, حافظہ نال ایک اور گل, وہ کچھ نہیں دیندے انہاں قوم نے کی دینا ہے, اللہ واسطے سنائے کرو. 5000 روپیہ نال 1.5 فٹ دا رومال. ہاں جی یہ کچھ ہی ہوتا ہے. اج حافظ صاحب تہاڈی غلطی آ گئی سی. میں کہ تینوں تو کلو واللہ پڑھنی نہیں آندی, تو میری غلطی پڑھنا. جڑے پیچھے کھڑے ہوندے انہاں نوں کلو واللہ بھی سیدھی پڑھنی نہیں آندی. تے وہ کہن گے حافظ صاحب آج 5 منٹ لیٹ ہو گئے. میں کہ بڑا تو جناب اللہ دے گھر بیٹھے بیٹھے تو پریشان ہو گئے. اپنے آپ بدلو, اے قوم واسطے مت سناؤ. یہ تو چاہتے ہیں مسیحاں تراویحاں بھی بند ہو جان. اللہ رسول واسطے قرآن سناؤ, اپنی مرضی نہ قرآن پڑھو. جہاں دل کر ایک بھی ہوئے پیچھے وہ کافی ہے بندہ. ہاں انہاں بھریاں صفحہ نو کی کرنا جنہاں دا دل پیچھے چھوڑ کے آئے. میں نے خبریں سننی تھی, مولانا 5 منٹ لیٹ کر دیتا. میں نے تو فلاں ڈرامہ گزر گیا, مولانا آج آپ نے لمبا کر دیا. جو قرآن کے مقابلے میں ڈراموں کو ترجیح دیتے ہیں, آپ ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہو. قرآن اس رب کے لیے پڑھو جس نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی, سائیں دا لفظ سن کے تسی سمجھے ہونا بھائی کوئی سائیں آج کل دے جڑے سائیں ہوندے ہاں جی مجو شجو لا کے پھردے ہوندے. ہاں جی اے سائیں توکل شاہ امبالوی اے سائیں نہیں ہے. ہاں جی مولانا محبوب عالم صاحب فرماندے میں زندگی بڑی بڑیاں روٹیاں کھاندیاں, میں پرانی دال کھادی نا جدو جا کے سائیں صاحب دے دربار تے, کہنے لگا ایہو جہا کھانا میں بڑے بڑے دسترخانہ تے بھی نہیں کھادا. روٹی دا ٹائم مک گئی سی ادھی رات دے ویلے. سائیں محبوب عالم انہاں دا کتھے جی مزار تے گجرات دی تھی. ہاں سید شریف. اے مولانا محبوب عالم صاحب پھالی کے کول. ہاں اے پھر ساری زندگی سائیں صاحب دا لوٹا ہی چاہی پھرے مولوی ہو کے. اے سائیں توکل شاہ امبالوی دے خاص مریدن جنہاں نے صحیفہ محبوب لکھی جی, خلیفہ بھی سن. ہاں جی اے انہاں نے لکھیا سائیں توکل شاہ امبالوی دے حالات وچ. انہاں کہا سائیں صاحب فرماندے سن کہ تہاڈا نماز پڑھنا آسان ہے, اسی نماز مشکل پڑھنے. انہاں کہا جی اسی بھی وہی پڑھنے جڑی سبحانک اللہ, تسی بھی وہی پڑھنے ہو, تسی کوئی وکری نماز پڑھنے ہو. سائیں صاحب فرمان لگے مولانا تسی نماز پڑھنے ہو سبحانک اللہم و بحمدک, بس گل لگے ولا الہ غیر تک پڑھ کے. فرمایا اسی نماز یہ پڑھنے کہ جب سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے نا, جب تک تو آواز نہیں آندی قبول ہے اگلا لفظ نہیں پڑھ دے. او سائیں توکل شاہ امبالوی جدو طالب علم حفظ دے بہ کے قرآن پڑھتے سن تے آپ فرماندے سن نور چھلا مار رہے, نور چھلا مار. آپ امی ولی سن, پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن.
آپ دے کول ایک حافظ صاحب آ گئے. حافظ صاحب کہنے لگے جی قرآن سنانا ہے, مسیت نہیں لبھی, مسیت نہیں لبھی. سائیں صاحب فرمان لگے جس کا قرآن ہے انہوں جا کے سناؤ, جس کا قرآن ہے انہوں جا کے سناؤ. انہوں نے کہا جی مطلب؟ فرمایا دریا کے کنارے روزانہ منزل پڑھ کے آ جایا کر. وہ حافظ صاحب روزانہ منزل پڑھ کے آ جان. جس دن ختم قرآن سی جدو سلام پھیریا تے پیسے دی تھیلی بدھی ہوئی حافظ صاحب کول پئی ہوئی. وہ کچھ پائی تے جناب دوڑے آئے سائیں صاحب کو, کہنے لگے حضرت جی کمال ہو گئی, آج تو پیسے لب گئے. آپ نے فرمایا حافظ صاحب بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی, پہلے دن تو تیری نیت سی پیسے دی, اگر تیری نیت پیسے دی نہ ہوتی آج تینوں رب مل جانا سی. اپنے آپ بدلو, اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ, اپنے مدارس نو آباد. مینو مولانا نے نہیں کیا چندے دا اعلان کرنا ہے, ہاں جی ہاں, فقیر آدمی ویسے بھی تے اے مطلب نہیں کہ ہن مولانا تواڈے کو سالانہ چندے ہی منگتے رہن. اپنی جیب وچوں نا خود دتیا کرو. ویسے بھی میں سنیا کو اس گل تو بھی بڑا پریشان ہاں کہ پتر دی شادی ہوئے تو بغیر چندے تو میلاد ہوئے تو چندے نال. او قرضے تو لے سکدا تے رسول اللہ واسطے قرضے نہ لے سکدا. اے تے رکھ دے ہی نہیں. اسلام نے اگر رکھنا ہوندا تے صحابہ دا کچھ رکھ لیندا. صحابہ بھی اگر بدر وچ نہتے گئے تے پھر کیسر و کسرا دے خزانے رب نے انہوں نے دے دیتے. ایتھے تے صرف حضور نال نسبت ہو جائے. حضرت امام نے لکھیا ہے دے وچ, آپ فرماندے ہیں کہ جدوں حضرت حلیمہ سعدیہ گئی نا رسول اللہ دے کول, پہلے دائیاں جاندیاں رہیاں, حضور نے اپنی چشمان مبارک نہیں کھولیاں. جدوں حضرت حلیمہ سعدیہ گئیاں تے حضور نے آنکھ مبارک کھول لیاں تے آپ نے اشارے نال فرمایا اما جی میں کدوں دا انتظار کر رہا ہوں, تسی ہن آئی ہو. تے برکتاں اسی ویلے شروع ہو گئی ہیں جی. پوری رات آپ دے بیٹے بھوک دی وجہ تو روندے رہے. جدوں رسول اللہ نو چک کے اٹھایا تو پھر سواری بھی نس پئی تے آپ دے بیٹے جڑے او بھی دودھ نال سیر ہو گئے. تو رسول اللہ دے دامن کرم نال وابستہ ہو جا, ایتھے معرومی والی تے گل ہی کوئی نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ دی بکریاں رج کے آندیاں سن, دوسرے دے بھوکیاں. انہاں کہا جی کتھے چرانے ہو؟ اور میں کدھر بھی نہیں چراندے تے حضور نو ویکھ کے روز رج جاندیاں. اے کیویں ہو سکدا کہ حضور دے دین واسطے کوئی بندہ کام کرے تے پھر بھوکا رہے؟ وہ تے اسے دن ہی برکتاں شروع ہو جاندیاں. لو جی کتنے طالب علم تواڈے اتنے پڑھنے حفظ دے درس نظامی وہ اجے نہیں ہے؟ اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے. میں ہوں اتنے ختم نبوت تے گل کر کے اپنی گفتگو مکان لگا. 50 بچے پڑھتے ہیں تے اے قیامت تک اسلام دے تے رسول اللہ دے مہمان ہیں. پتہ ہے تمہیں؟ ہاں جی, اے دینی مدرسے دے جڑے طالب علم نے قیامت تک حضور دے مہمان ہیں, قیامت تک. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے بیٹے خواجہ نازک, انہوں نے کسی نے دسیا بھائی تھوڑے مدرسے دے طالب علم جڑے نو نہر ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ننگے نہ آ رہے. خواجہ صاحب ڈنڈا چکیا تے وہ نہر وال گئے. جدوں قریب گئے تے غش کھا کے ڈہ پے. خواجہ بابا اور خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے ہوش آیا تے لوگاں کیا حضور کی ہویا تسی تے طالب علم مارن آئے سی؟ آپ نے فرمایا جدوں میں ڈنڈا لے کے طالب علم نوں مارن آیا تے میں ویکھیا تے کپڑیاں کول خود رسول اللہ جلوہ گر موجود سن. یہ دینی مدارس دے طلباء دی یہ شان ہے قیامت تک. ایدے وچ میں ہن ختم نبوت تے گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا. ممتاز قادری آپ تھے ایوان اقبال آپ بھی جلوہ گر سن. ممتاز قادری دے والد صاحب نے اتنے گل کی تھی, تسی بھی سی. مولانا الیاس جلالی صاحب تے نہیں آئے, اسی آ گئے, اسی بن دیکھ کے آ گئے. آپ نے فون فرمایا تے اسی آ گئے, لیکن آپ ساڑھے جلسے تے نہیں آئے.
چلو جی اسی تے آ گئے, سانو بھی اشتہار کوئی نہیں پہنچیا, لیکن تواڈے فون تے آ گئے. نہیں نہیں ویسے بات ہے تے آپ ویسے تواڈے نال محبت میں آ گیا. نہیں ویسے پیار نال گل کیتی, گلے دی گل نہیں کیتی, پیار نال گل کیتی. ہاں جی یہ تو پیار نال گل کیتی, گلے دی گل نہیں. گلا ہوراں نال غیراں نال ہوندا, اپنے نال تو پیار ہوندا. جی انشاءاللہ جے لوگ آئے تو پھر اگر نہیں, میں وعدہ کیتا ہے بھائی اے نہیں کہ مینار پاکستان چھل کے لاہور چھلک پوے. اس دفعہ لوگ چھلکن نا, میں لوگوں کہہ سی کہ جناب ایک طرف گورنر ہاؤس, ایک طرف جناب اسمبلی ہال, ایک طرف پی سی, ایک طرف ہلٹن ہوٹل, ایک طرف فلاں ہوٹل. میں کہتے ہیں یہاں نہیں ہوگی, میں کہا یہیں ہوگی, یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ تھوڑا پیو دا پاکستان ہے, پاکستان دے ساڈے فقیراں بنایا. یہ پی سی والوں کو اڑا پاؤں ہے, پنجابی جان دے اڑا پاؤں. لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ اسی اتنے گورنر ہاؤس تے اسمبلی تے سارے دے درمیان چ لایا. کہتے نہیں یہاں اور چلے جائیں. آخر دم تک سانو انہاں جمعے والے دن, ہفتے نو پروگرام سی, جمعے والے دن 11 بجے سانو انہیں اجازت دیتی. انہاں سمجھا بھئی یہ مولوی ڈر جائے گا اسی فلان. میں آکھا نا, میں آخری پیغام بھجوایا ڈی سی او نو. میں آکھا انہوں جا کے کہہ دو جی اجازت نہیں تے پروگرام تو ہونا ایتھی. کل پھر جدا زور ہویا ہے, تسا زور ہویا تسی کر لینا, جدا زور ہویا جی. میں کیا میں کہا نہیں گل کرو جا کے, میں کہا جدا زور ہویا کل اسی جاڑے زور ہویا تو اسے حضور دی ختم نبوت دی کانفرنس کرنی, جے تواڈے زور ہویا تو تسی نہ کرن دینا. ایتھے تے ہونا ہی, پاکستان بنا ہی حضور کے لیے. پھر اتنے نعرے لا دیتے لوگاں, اور اچھل کے لوگاں نعرے لائے. سارے دے وہ کان پھاڑے, یہ کیا ہو رہا ہے سیکولر, جو کہتے پاکستان روٹی کے لیے بنا. لوگوں نے بتا دیا پاکستان روٹی کے لیے نہیں بنا, یہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے بنا ہے. لبیک کیوں جی؟ میں کہا یاد سانو چک کے جیل بند کر دے, اسی پھر لوگوں کو کہاں گے بس ہم جیل لے گئے, سن کانفرنس نہیں ہوئی. جب تک 12 کانفرنس ہونی اور اینج کر کے ہونی. میں ایمان اقبال بھی چکی سی, میں تھوڑے پیو دا حال ہے, اقبال دا حال ہے انجی. میں کہ تھوڑے پیو دا حال ہے, یہ تو اقبال دا حال ہے, اقبال دا حال ہے. اسی پیسے دیتے ہیں, کوئی مفت تھوڑا دیتا ہے, کوئی خدا واسطے تو نہیں کانفرنس ہو رہی ہے. نہ اسی منہ منگے انہوں نے پیسے دیتے ہیں. پاکستان میں پیسوں کے بدلے میں حضور کا نام نہیں ہو سکتا. باہر جی آپ نے باہر سپیکر نہیں لانا, میں آکا نہیں لگائیں گے. جب لوگ آ گئے پھر لگ گئے. کمال ہے جی, اتنی آواز نہیں ہونی چاہیے, تو اتنی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمارے پاس میں تو نہیں ہے آوازیں, ہمارے پاس میں تو نہیں ہے ایسی کو تھرمامیٹر اندر لائیے بھائی 2 کلو جانا ہے تو 5 کلو پیچھے رہنی. یہ تو آواز تے جانی جتھے جانی. تسی کون ہوندے ہو یہ گلاں کرنے والے؟ اہل سنت کے علماء جو ہے اپنا دلیری والی کام کرے, کچھ نہیں ہوندا. چل پو گے تو فرشتے آ جان گے. میرے جا بندہ ویل چیئر تے اج کی جی اتنی بڑی کانفرنس کر لگا تھا, جڑے ٹردے پھردے ہو تانوں کیڑی پریشانی؟ یہ تو پھر ان کی بات ہے, یہ تو ہن اپنی اپنی بات ہے نا قسم, اسی تو کرنی. ہاں جی کل جمعے تے 3 ڈالے آ گئے جی, اتلا سپیکر چل رہا ہے. وہ ساڈے بندے نے کہا اج چلے آئے تو بند ہوئے ہی نہیں. وہ چپ کر کے چلے گئے بیچارے. پھر انہوں نے کہا تسی اج چلے آؤ, انہوں نے سمجھے بھی اج چلے آؤ. وہ تو گزر رہے سن, انہوں نے کہا جی اتنا چل رہا ہے, انہوں نے کہا روزانہ چلتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے ہوئے. میں کہا جب تک دم میں دم ہے تو یہ تو چلتا رہے گا. جس دن مک گئی موت قبر چلے گا پھر جیندے. میری والدہ کہنے ہوندے سن ہر کسی جیندے نہیں چاہیے, مرن والے کسی نہیں چاہیے. ہاں مینوں کہندے ہوندے سن پترا میں جب تک جینی ہے تو تہاڈی حفاظت کر سکنی ہے, جیندے نہیں چاہیے, کسی مرے نہیں چاہیے. میں آخیا جی دعا تو کرو گے نا قبر جا کے؟ نہیں. ہاں اتنے دعا تو کر سکنی ہے, باقی حفاظت تہاڈی پھر رب ہی کرے گا, اسی تو کوئی نہیں. مینوں فرماندے ہوندے سن اتنا بڑا دلیر مولوی نہ بنایا کر. میں آخیا جی کیوں پڑھایا کیوں نے؟ کہنے لگے پیر مکھاڑ نو اگلے تے زہر دے دیتا سی, تو کہڑے باغ دی مولوی؟ میں کہا جی پھر انہوں نے نا تے زہر آ گیا تو پھر تسی سانو پاڑیا کیوں؟ پھر چپ کر جاندے سی. ویسے مینوں سمجھا ڈانٹتے رہندے سن, تو بڑا مولوی, جدوں سنو جیل, جدوں سنو مقدمہ بنیا
تو اور مولوی کوئی نہیں. میں کہا جی تسی پڑھایا کیوں ہے؟ میں آپ والد نے کہا تسی پڑھایا میں نے کیوں؟ ڈنگر پیچھے لا دینا سی. والد صاحب نے ویسی بڑی ضرورت سی. ہاں جی آپ ساری زندگی بیچارے ہل واندے رہے, میں بھی نال ڈنگر چراندا نال ہل واندا تے پڑھایا نے تے پھر پڑھان والیاں گلاں کرن. اچھا جانے چلو پھر مینوں کہندا تو پریشان نہ ہویا کر, شان والے نہیں شاناں ہونیاں ہاں جنہاں دیاں شان. مینوں فرماندے سن جدوں اہل سنت اذان دیندے اتوں آواز آندیاں تے جڑے دوسرے اذاناں دیندے زمین تھلے آواز آندیاں. کیوں جی میری والدہ میرے پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن. ساڑھے جناب گاں تے مجھ آپس بھی لڑ پئیاں, وہ گاں دا پیر جڑا وہ مجھ دی سنگ چلا گیا. میری والدہ کہندے سن گھر کوئی نہیں سی, فرماندیاں میں دعاں دا جڑا نا نک تے کن نپ لیا. اپنی بیٹی نو کہا جاؤ قرآن لے آؤ. کہندی جدوں قرآن سر تے رکھا میں کہا صدقے یا رسول اللہ, تے وہ گاں دا پیر سنگ جو باہر آ گیا. اسانوں نا گھٹی جے صدقے یا رسول اللہ دی دتی, اسی ہن کس طرح بے وفائی کر سکنے ہیں انہاں نال؟ ماواں اپنے پتراں نو گھٹی دیون صدقے یا رسول اللہ دی. پتراں بچاؤ نہیں, پتر پیو بھی اپنے کمرہ پت بچیا کچھ نہیں ہوندا چلے آؤ جاندے جاندے. غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی تے رو پئی. غازی نے کہا سی جڑا رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں, لیکن ماواں ہوندیاں رو پئی. تے غازی علم الدین کہنے لگا ماں تو چلی ہے, بہت سارے ماواں دے پتر جمدے مر گئے ہونے, کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے, کوئی ڈب کے مر گئے ہونے. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے رہا. گل سمجھ آئی؟ تو غازی علم الدین ایک وعدہ کیتا اپنی ماں نال, ویاہ بھی کوئی نہیں کیتا علم الدین. انہیں کہا ماں قیامت تک جب میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا. وہ کہو جی ماں سی جن علم الدین جا پتر جمے. موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے, جلالی نبی میاں والی جیل موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے. آپ نے عرض کی تھی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو, اتنے ڈاڈے نبی ہو؟ فرمایا علم الدین جدوں بھی حضور دی کچہری لگدی میرے آقا فرماندے نے علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین. تے میں آقا میں انہوں ویکھتے آواں وہ کیڑا علم الدین ہے جدا نام رسول اللہ دی زبان اقدس تے جاری رہندا. لو جی میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم. ساڈے اسلام جڑا وہ غیرت دا درس دیندا ہے. ہاں جی کہ ختم نبوت کی کانفرنس اگر رکاوٹ بنے تو پھر کہندا نہیں اگے ہو جا کوئی بات نہیں. صحابہ دیاں گردناں کٹیاں, مولوی خادم نو 2 دن جیل چلا گیا تو کڑی حرج ہے جی اینو گھسیٹیا گیا تو کی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. میں اسے نظریے نال اگے ہویا سی, ورنہ مینوں سارے کہندے سن نہ حالات نہیں ٹھیک, حالات بڑے خراب ہیں, ان حالات میں آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جیل. کہندے نہیں اور بھی. میں کہا گردن یہ تو پہلے تیار بیٹھے. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, صاحب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے, گھر کال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم, شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی, ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی, ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی, کم شیر دلیر جوان دائی, عالم شاہ میں عشق دا کی دساں, سمرا دین اسلام ایمان دائی. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی, یا تے دعویٰ نہ کرے میں حضور دا غلام. زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی, رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی. جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی, لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی, کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیوندے نے, جڑے نسدے آفتہ آیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے, سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیم دے نے. جڑے حضور دی طرف چل دے نو پہلے اپنا سر ایتھے رکھ دین, کہندے اے لینا ہی ہے تے پہلے بھی ہے, وہ 10 کی لینے. تاں پھر گل ہوندی کہ اس طرح بچے نہیں این پھر حضرت ابو دجانہ این چلے اور جنگ یمامہ وچ آپ دی ٹنگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی, ایتھے تیر کھا کھا کے میدان احد وچ.
تو جنگ یمامہ میں ٹنگ ٹوٹ گئی. سونا ہے مسلمانہ تو میں گھر بہ کے ختم نبوت دی گل حضرت برا بن مالک انہاں دے بارے حضرت عمر نے کہی سی بھئی کسے جنگ وچ انہاں نوں قیادت نہیں دینی ہے, سارے بندے مروا دے گا. انہاں دی ٹنگ ٹوٹ گئی حضرت ابو دجانہ دی. برا بن مالک نے صحابہ نوں کیا مینوں وچ سٹ دیو. کتنا لشکر سی جی جنگ یمامہ میں؟ 40,000. ایک روایت کے مطابق 80,000. اندر بندے کتنے؟ 80,000. اتو برا بن مالک قلعے میں چھال مار دیتی. حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹی ہوئی قلعے دی دیوار تے چڑھ گئے, آپ نے بھی چھال مار دیتی. 2 صحابہ نے 80,000 دے لشکر چھال مار دیتی. وہ دروازہ نہیں سن کھولتے. حضرت برا بن مالک لڑدے لڑدے زخمی ہو گئے. تے صحابہ کہندے جدوں گیٹ کھلیا وہ بڑا دروازہ تے ابو دجانہ دی لاش پئی ہوئی سی اودے وچ. اے ختم نبوت دا مسئلہ ہے. آج ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی بنایا جا رہا ہے. اس پر تقریر کرنا بھی فرقہ واریت بنائی جا رہی ہے. آپ علماء اٹھے, کیا کرنا ہے, کب اٹھنا ہے؟ اب مولانا نیازی نے نہیں آنا دوبارہ جو پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر موٹا ہو جائے. ہاں, اب مولانا نورانی نے نہیں آنا جو 1 کروڑ روپے اپنے پاؤں سے ٹھکرا دے. ہاں جی, اب مولانا نورانی نے دوبارہ ختم نبوت کے مسئلے کے لیے قبر سے اٹھ کر نہیں آنا. آپ نے اس پر پہرا دینا ہے. اب سید خلیل احمد قادری نے نہیں آنا جو دوران نماز اس پر سانپ چھوڑ دیے جائیں اور بھوکا رکھا جائے اور پھر مرنے پر تیار ہو جائے تو غیب سے ہاتھ آئے شاہ جی روٹی کھا لو. اب ابو الحسنات قادری نے نہیں آنا جو اکلوتے بیٹے کی سزا سن کر حیدرآباد جیل میں سجدے میں گر جائے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. آپ ہی ان کے وارث بیٹھے ہیں. آپ نے ان دین کے لیے اور رسول اللہ کی عزت کے لیے کام کرنا ہے اور حضور کی ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اور ممتاز قادری کا مسئلہ 5 تاریخ کو پھر اوپن ہو گیا ہے اور اس پر اگر کسی کا دل مانے تو ضرور سپریم کورٹ جائے اس دن. ہاں جی, میں ہاتھ بھی نہیں کھڑے کراتا نہ میں کسی کو کہتا ہوں. یہ تو دلاں دے سودے. ہاں جی, اگر دل مننے تو ضرور جانا. یار ہور تے کچھ نہیں کر سکے کیوں جی. اور مائی صاحبہ کو پوچھا انہاں کیا تھے تو پورا مصر دا تے لگیا تے تسی تھوڑا جہا سوت لے کے چلیو. اور مائی اور کیا نہیں, خریدنا مقصد نہیں, خریدارہ نے یوسف میں نام لکھوانا مقصد ہے. ہاں, یہ کام قیامت والے دن سورہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر ہی کم آ جائے. میرے آقا فرمان میرے غلام واسطے کیے تے سی نہیں رہا اور تو پیرا تو نہیں دیتا میری عزت تے جنہیں دتا او دے نال کھڑا تا رہا کہ نہیں رہا. کیوں جی, جدا دل کرے وہ ضرور جاوے. ججا نو اتنا پتہ ضرور. میں تو ویسے اسی تے شور پا گئے ہیں جی, تھک گئے. تھکے تو خیر نہیں, تھکنا تو قیامت میں بھی نہیں انشاءاللہ. ادو بھی اسی نعرہ لا دینا ہے. قبر بھی کوئی نہیں تھکنا, ادو بھی نعرہ لا دینا ہے. ہاں جی, تھکنا گل تو تھکنے والی تو ہو رہے. حضور نو ویکھ کے تو تھک بندہ نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ مت کوئی سمجھے بھی مولانا کوئی زیارت کی تھی مطلب کہ غلط فہمی کا شکار ہو جانا. نہ نہ نہ, کدی تمنا بھی زندگی چ نہیں ہوئی. ہاں جی, زیارت تو بڑی دور ہے. اسی تو انہوں ویکھ کے رج جانے, اسی تو انہوں ویکھ کے رج جانے. اسی اتنے تے گل پھر وڈی گل ہوے کہ اتنے تے صدیق اکبر زیارت کرن یا اعلی حضرت بریلوی کرن. ہاں جی, اسی تے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. اسی تے میں تے کتا. اے پیر بیٹھے, تسی حضور دے غلام بیٹھے, علماء بیٹھے, میرے تعارف اے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں؟ عشق رسول دی پیڑی اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. رہے گا یوں ہی ان کا. حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے. اتنی محبت کر کے ضرور جانی رسول اللہ نال جی, اتنی محبت کر کے ضرور جانی. این کر کے اتنی کر کے محبت ضرور جانی. اے لبیک دا نعرہ میں نہیں لواندا. اے اتنا نعرہ پکا. اس دن ویکھے سی جی میں حضرت ایوان اقبال جی میں لوگوں چپ نہ کراندا تو کوئی بندہ مر جانا سی, پھٹ جانا سی کوئی بندہ لبیک کہندے کہندے. اینج لوگوں دے اوتے ماحول بن گئے سی. تسی تے انج بیٹھے ہو پریشان ہو کے حضور دا نعرہ اینج کر کے لانا ہے. اگلا کہے اوے تے جھلا ہے, وہ تے پاگل ہے. جس دن کسی نے تینوں پاگل کہہ دیتا نا حضور دے بارے بھائی یہ حضور دا اتنا غلام ہے تے جھلا ہے تے سمجھ لویں اج دربار رسالت میری حاضری لگ گئی. اینج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال. اینج کر کے لبیک دا نعرہ لانا ہے. پچھلے بھی بولو بھائی, سارے بولو اللہ دے بندے. میرا ہوں میں لاہور
ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੰਬੂ ਵੀ ਹਿੱਲੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹਰਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਤਾکہ میری تھکاوٹ ਦਾ کوئی علاج ہے۔ میں کوئی یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ایسے چرچے واسطے بدنے ہیں، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا، انے واہ حضور نال پیار کر کے جانا ہے، انے واہ اتنا پیار کر کے ضرور جانا ہے۔ یا تے فرشتے آن ہی نہیں قبر جی علم الدین دی قبر چ نہیں آئے، اتنے بے فدا ہو کے جانا ہے، تو یا پھر آمن تے حضور انہوں نے خود فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے بس۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک